بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 3 دن میں فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سورہ کوثر کو اس طرح پڑھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ آپ کو صرف 3 دن میں کروڑ پتی بنانے کا آسان سا عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت، زبردست اور حکمتوں سے بھرا ہوا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں گے۔ آج کی اس خاص وظیفے کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ ہماری تمام دعائیں اسی وقت قبول ہو جائیں گے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی واحد دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعا، ہماری حاجات فوراً ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اور درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے چاہنے والوں سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کرے اور اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس لیے جس حال میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے، اس میں آپ خوش رہا کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرے، اور جو بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق صدقہ لازمی دیا کرے۔ آج ماہ شوال کا بابرکت دن ہے۔ ہر کوئی اس لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس وظیفے کی بدولت اس کو دولت مل جائے گی۔ اگر اس کی کوئی دوسری حاجت ہے تو اس کی ہر قسم کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی کمی کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے گا تو اسے ملیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا کرے یا جس کو چاہے زیادہ عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے رب کریم سے گڑ گڑا کر التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی مشکلات ہے، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہے، عارض جس کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو صرف 3 دن بعد نماز فجر اس وظیفے کو کر لے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرماتے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، جو کہ نزولی وحی کی کیفیت میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت یعنی کوثر بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے اور قربانی دیا کرے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن
پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، یا ایک ایسا دریا ہے، یا ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پولیس رات پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک جام بر کا پلاؤں گی۔ قیامت کا ایک دن 50 سال کا ہے، اور اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ سورہ ایسی فضیلتوں والی ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے کو، اس سورہ کو پڑھنے والا اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے اور باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اس کو ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ صرف 3 دن فجر کی نماز کے بعد وہی بیٹے بیٹے سب سے پہلے آپ نے درود شریف ابراہیمی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ابراہیمی درود شریف نماز میں پڑھنے والے درود شریف کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ دہرائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کی کوئی تکلیف اور غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیفیں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ عمل آپ نے 3 دن بعد نماز فجر کے وہی بیٹھے بیٹھے ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سورت قرآن پاک کی 30ویں یعنی آخری پارے میں ہے۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے، اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی ختم ہوں گی۔ یہ عمل کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اسے پڑھنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے، اور وہ ذات ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے دیتا ہے کہ جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مکہ مکرمہ کے چند رہائشی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے ہاں بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چل بسے تھے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس لیے اس سورہ کی نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے واضح جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور اپنے دشمنوں کو خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت، اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ اس عمل کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جیسا کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے، پیسوں اور مال و دولت کے لیے۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر ڈیرو دعائی کرنی ہے،
جملے احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شامل کرے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔